آپ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو بلائے. بولو کن کو بلائے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی, ساتھ میں بولو نا, کن کو بلائے؟ ہاں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. پہلی بات لا الہ, یا اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ, وہ دیکھو وہ گودام بنایا ہم نے, یعنی وہ جگہ کو ہم نے گودام بنایا ہے اور وہاں بہت اناج رکھا ہوا ہے, بہت اناج, گیہوں بھی رکھا ہے, جو بھی رکھا, جو بھی اس زمانے میں اناج تھا, کا پورا گودام اناج سے بھرا ہے. ابو ہریرہ تم کو ایک کام کرنا ہے, رات کو چوکیداری کرنا ہے, کوئی آوے نہیں. تو حضرت ابو, اچھا ہمارے یہاں کے جو گودام ہوتے ہیں نا, چھت لگی ہوتی ہے, ہاں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ ہوتا ہے اور تالا ہوتا ہے, وہ تو ایسا کھلم کھلا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ فکر مت کرو, آپ گھر میں آرام کرو, میں ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ابو ہریرہ بالکل انٹری کی جگہ پر بیٹھتا ہوں, میں نماز بھی پڑھوں گا, قرآن بھی پڑھوں گا, رات بھر جاگوں گا اور چوکیداری کروں گا, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت, بولو فکر کرنے کی ضرورت. ایسا ہی ہوا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے. حضرت ابو ہریرہ کس کی حفاظت کر رہے بولو؟ وہ گودام کی حفاظت کرے جس میں اناج رکھا ہوا. حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے, قرآن پاک پڑھ رہے, اچانک آواز آئی کہ کوئی اندر ہے. بھائی گودام کے اندر کوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ جانے کی جگہ تو یہی ہے, تو پھر ہوگا کون. لیکن حضرت ابو ہریرہ گئے, اندر گئے تو صحیح میں ایک آدمی چوری کر رہا ہے. بوڑھا آدمی ہے, ٹھیلا لے کر آیا ہے اور اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا ہے, اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا پیچھے سے کہ چوری کرتے ہو, یہاں ہم کھڑے چوکیداری کر رہے, پوری رات جاگ رہے, اور تم اندر آ کے چوری کرتے ہو. تو بوڑھے آدمی نے کیا کہا معلوم؟ بہت غریب آدمی ہوں, بوڑھا آدمی ہوں, میری بیوی بھی بوڑھی ہے, میرے بچے بھی بوڑھے, ہم لوگ کھانا نہیں کھائے, کتنے بھوکے ہیں, اگر تھوڑا بہت لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج میں چھوڑ دیتا ہوں, آج رات میں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن آئندہ چوری مت کرنا. کوئی چوری ہماری شریعت میں گوارا, بولو نہیں, برداشت نہیں, آئندہ چوری مت کرنا, آج میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اس نے کہا بھی کہ ہاں میرے کو چھوڑ دو, میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ ابو ہریرہ ہے, اور ایک کام کرنا, اللہ کے رسول کو بھی مت بتانا, نہیں تو میں مدینے میں بہت بدنام ہو جاؤں گا, اس لیے کسی کو بتانا نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا, جاؤ چلے جاؤ. وہ چلے گئے. بولو وہ بوڑھے آدمی چلے گئے, وہ بوڑھے آدمی چلے گئے. صبح ہوئی, فجر کی نماز ہو گئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا ابو ہریرہ کیسے رات کیسے گئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہت اچھی ماشاءاللہ رات گئی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے چور کا. حضرت ابو ہریرہ تھوڑی دیر تو سوچنے لگے, پھر کہا اللہ کے رسول چور آیا تھا, بہت بوڑھا تھا, بہت غریب تھا, بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, اس کی بیوی بھی بھوکی تھی, بچے بھی بھوکے تھے, میں نے چھوڑ دیا. وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, لیکن آج رات بھی آپ کو چوکیداری کرنا ہے, کرو گے نا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل فکر نہیں کرنا, اور کوئی یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں, میں برابر چوکیداری کروں گا, آپ آرام کریں. دوسری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں, حضرت ابو ہریرہ وہ گودام میں, اور پھر وہی نماز اور وہی قرآن پڑھنا, اور جانے کا راستہ ایک ہی, بولو انٹری ایک ہی. لیکن پھر اندر آواز آ رہی ہے, کچھ کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ اندر گئے تو وہی کل والا بوڑھا, جو کل بوڑھا تھا نا, آج بھی چوری کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا آج دماغ گرم ہوا, یوں پکڑا, یوں کھینچا, کہا کل بھی چوری کرتے تھے, آج بھی چوری کرتے ہو, تم کو منع کیا نا کہ چوری مت کرو, بار بار تم چوری کرتے ہو. تو اس نے پھر وہی بات, ابو ہریرہ رحم کرو نا, کم سے کم میرا چہرہ دیکھ کے تو رحم کرو, بوڑھا آدمی ہے, ہاں بوڑھی بیوی ہے, گھر میں بچے, کھانے کو نہیں ہوگا تبھی تو بوڑھا چوری کرے گا, ورنہ بوڑھا کائے کو چوری کرنے کے لیے آئے گا, چھوڑ دو نا. تو ابو ہریرہ نے کہا آج چھوڑتا ہوں, لیکن اب وعدہ کرو, اب چوری, بولو نا وعدہ کرو, اب چوری نہیں کرو گے, اب بالکل چوری نہیں کرو گے, وعدہ کرو, میں آج چھوڑ دیتا ہوں. بولو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. جب وہ جانے لگا تو بوڑھا کیا کہتا ہے معلوم؟ وہ اللہ کے رسول کو مت بتانا. کہا کیا نہیں بتانا؟ وہ خود صبح میں تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں. خیر وہ چلے گئے, 2 رات ہو گئی. صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا ابو ہریرہ یہ دوسری رات کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بس ٹھیک ہی تھی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ابو نے کہا آیا تھا, بہت سمجھایا, اب نہیں آئے گا اللہ کے رسول, اب نہیں آئے گا, بہت سمجھایا, ڈانٹا بھی, یعنی پیار محبت سے بھی سمجھایا, ڈانٹ ڈپٹ کے بھی سمجھایا, دھکا مار کے بھی سمجھایا, اب وہ آنے والا نہیں, آپ فکر نہیں کرنا اللہ کے رسول, میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے لیکن اب کوتاہی نہیں ہوگی, آج بالکل گیٹ پر بیٹھوں گا,
جو جانے کی جگہ نا وہیں رہوں گا، وہ کیسا جاتا وہ تو دیکھوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے آج کر لو. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو، کیونکہ کل تو یہ سارا مال تقسیم ہو جائے گا. غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں سب کا چارٹ بن گیا ہے، وہ تقسیم ہو جائے گا، سب کی فہرست بن گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ آرام کریں. تیسری رات حضرت ابو ہریرہ بالکل گیٹ پر نماز پڑھے، زور سے قرآن پڑھے، تلاوت کرے، نماز پڑھے. پھر اندر آواز آ رہی ہے. اب ابو ہریرہ پہلے تو یہ سوچے کہ اگر یہ ہے تو آتا کون سے راستے سے، کیونکہ راستہ ایک ہی ہے، انٹری ایک ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ گئے تو وہی کم بخت واپس، وہی بڈھا. بتاؤ آج غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج تو ابو ہریرہ پہلے سے رسیاں لے کے گئے تھے، کڑیاں لے کے گئے تھے، بیڑیاں لے، یوں حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا نہیں، یوں زمین پہ پٹکا، ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور پیٹ پہ بڑے بڑے رسے باندھے اور کہا ماروں گا، اتنا ماروں گا جتنی ابو ہریرہ میں طاقت ہوگی، بڈھا تجھے ماروں گا. اور صبح میں عدالت مصطفیٰ میں، صبح میں اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا، وہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، وہ چاہیں گے تو چھوڑیں گے، مگر حد کر دی. ایک رات، دو رات، یہ کون سی رات؟ تو بوڑھے نے کیا کہا معاف کر دو نا. ابو ہریرہ نے کہا آج معافی کا کوئی سوال؟ تو روز چوری کرتا، روز چوری کرتا، روز. تو اس نے کیا کہا معلوم؟ ایک بات تم کو میں سکھاتا ہوں، بہت پیاری بات سکھاتا ہوں، اور بہت علم والی بات ہے، بہت نالج والی بات ہے، اور قرآن والی بات ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. بولو حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. اسی لیے آپ اگر سارے صحابہ کے بارے میں پڑھیں نا، کوئی صحابی 200 حدیث بیان کر رہے، کوئی صحابی 400 حدیث بیان کر رہے، کوئی صحابی 2000 حدیث بیان کر رہے، اکیلے حضرت ابو ہریرہ ہے اکیلے جو 5374 حدیثیں بیان کرتے ہیں. اکیلے ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کو، ان کو بہت شوق تھا علم کا، نالج کا، ایجوکیشن کا اور قرآن کے علم کا. اب وہ بڈھا کیا کہتا ہے میں تم کو ایک قرآن کی بات بتاؤں گا، ایک علم کی بات. تو ابو ہریرہ تو بہت خوش ہو، کہا بتاؤ نا. بتاؤ. کہا ایسے تھوڑی بتاؤ، پہلے یہ کھولو، ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، پیٹ پہ رسے باندھے، اور میں ایسے ہی تم کو بتا دوں. وعدہ کرو کہ تم مجھے کھولو گے، میں تم کو علم کی بات بتاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھوں کی کڑیاں بھی کھولی، پاؤں کی بیڑیاں بھی کھولی، پیٹ کے رسے بھی کھولے. تو اس نے بات جو سنائی، اس نے کہا سنو، تم کو قرآن کی بات سناؤ، تم کو حدیث کی بات سناؤ، تم کو میں شریعت کی بات سناؤ. اس بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ اذا اویت الى فراشک فقرا آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. وہ بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ جب رات کو بستر پہ جاؤ نا، رات کو سونے کے لیے جاؤ، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا. آیت الکرسی پڑھ لینا، فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں، اور شیطان تمہارے قریب آئے گا. فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں، اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں. ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. بولا ابو ہریرہ نے. تیسری صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ابو ہریرہ رات کیسی؟ کہا ویسی جو دو گئی ویسی. کہا چور کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول پکڑ لیا تھا، کڑیا بیڑیا رسیاں سب باندھا، مارنے والا تھا، بہت مارتا اللہ کے رسول، اور صبح میں آپ کے حوالے کرتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں ہے چور؟ کہاں ہے؟ کہا وہ تو میرے کو ایک چیز بتا کے گیا، بہت پیاری چیز بتا کے گیا. ہمارے نبی نے پوچھا کیا بتا کے گیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس نے بتایا اذا اویت الى فراشک فلیقرأ آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. کہا وہ بوڑھے نے مجھے بتایا کہ جب تم رات کو بستر پر جاؤ، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا، فرشتہ تمہارے پاس رہے گا، تمہارے پاس سے ہٹے گا نہیں، اور شیطان تمہارے پاس آئے گا. ہمارے نبی مسکرائے اور کہا صدقہ وَإِن كَانَ كَذُوبًا. کہا بولا سچ. کیا بولا اس نے؟ سچ بولا، لیکن کم بخت بہت جھوٹا تھا. یعنی حقیقت میں اس کی طبیعت میں جھوٹا تھا، لیکن یہ معاملے میں وہ کیسا تھا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ وہ رات کو آتا ہے؟ کیونکہ میں تو بالکل انٹری پر بیٹھتا ہوں، جو انٹر ہونے کا گیٹ ہے نا وہیں پر میں قرآن پڑھتا، تلاوت کرتا، میں نماز پڑھتا، یہ آتا کیسا ہے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا وہ انسان تھوڑی تھا، وہ جنات شیطان ابلیس تھا. وہ ابلیس تھا، وہ 3 رات سے آ رہا تھا، وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، وہ جنات تھا. ارے وہ کیسے بھی اندر داخل ہو جاتا تھا، لیکن جو اس نے بات کہی، یعنی ابلیس جو ہمارا دشمن ہے،
پورا قرآن اٹھاؤ، اللہ کبھی نہیں کہتے کہ دشمنی کرو. اللہ کہتے دشمنی کرو، کسی کو دشمن بناؤ، لیکن جب شیطان کا نام آتا ہے تو اللہ کہتے اس کو دشمن بناؤ، اس سے دشمنی کرو. اللہ فرماتے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اللہ فرماتے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے تم دشمنی کرو. تو جو دشمنوں کا دشمن، سب سے بڑا دشمن، وہ بھی کہتا آیت الکرسی کا پاور بہت زیادہ. اچھا میں مانگرول والوں کو پوچھ رہا ہوں، آیت الکرسی یاد ہے؟ دیکھو کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں بول رہا. جیسا میں تمہارا نکاح قبول کروا رہا ہوں، بولو نا آیت الکرسی یاد ہے؟ آیت الکرسی بہت کم یاد ہوگی، کرسی یاد ہوگی. کرسی تو اتنی یاد ہے کہ کوئی تھوڑا بھی ہم کو بولے نا، ہم کو برداشت نہیں ہوتا. ماں بولے تو برداشت نہیں ہوتا، باپ بولے تو برداشت نہیں ہوتا. ارے کوئی بول دیا بھائی اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دینا. نا معاف کرنا کیسا؟ ایک وقت آنے دے، ایسا انتقام لوں گا، ایسا ریونج لوں گا، اس کو بھی یاد دلا دوں گا، اس کو بھی سمجھا دوں گا کہ میں کون تھا. یہ ہمارا اسلام ہے بھائی، ہمارا اسلام ہے. ماں کی گالیاں دینا، بہن کی گالیاں دینا، دھکے مارنا، حق مارنا، یہ ہمارا اسلام ہے. خیر بات چل رہی تھی آیت الکرسی کی. آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. آیت الکرسی یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت کیوں ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے. بولو سورہ بقرہ میں کون سے نمبر کی آیت ہے؟ 255 نمبر کی آیت ہے. لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں مانگرول والوں، یاد رکھنا، آیت الکرسی آپ شروع سے آخر تک پڑھتے جاؤ، 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر آیا ہے ایک آیت الکرسی میں؟ بولو اللہ کا ذکر کتنی مرتبہ؟ چاہے اس میں ظاہر کی شکل میں، ضمیر کی شکل میں، لیکن 17 مرتبہ. یعنی وہ آیت الکرسی کتنی عظیم ہوگی. ایک بار آپ نے پڑھا، 17 مرتبہ اللہ کو پکارا. آپ کو بتا دوں میں بھائی، ہاں یا نہ بولو، بتاؤں. آپ انگلی پر صرف گنتے جاؤ گے. کتنے؟ ایک سے لے کے کہاں تک گننا ہے؟ 17. آپ انگلی پر گنتے جاؤں گے، میں رکتا جاؤں گا اور بتاتا جاؤں گا. دیکھو آیت الکرسی میں اللہ کا ذکر آیا، اللہ کا نام آیا. چلو شروع کریں، آپ لوگ شروع کریں. آیت الکرسی کیسے شروع کرنے کا؟ اللہ بولو، اللہ. آ گیا نا نام؟ کتنا ہوا؟ نہیں ساتھ میں بولو، کتنا ہوا؟ اللہ لا الہ الہ. کتنا ہو گیا؟ اللہ الحی القیوم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ 7. ارے بولتے جاؤ، کتنی مرتبہ ہو؟ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یعلم جاننے والا کون؟ اللہ. یعلم مطلب کون جاننے والا؟ اندر ہوا جاننے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10. ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. چاہنے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 12. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ ایک آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام، اللہ کا نام. اتنا پیارا قرآن پاک. اتنا بتا دوں، ہمارے نبی معراج پر گئے تو 7 آسمانوں پر گئے. بولو گئے 7 آسمانوں پر. ساتھ میں بولو نا 7 آسمانوں پر گئے. اور کیا شان کے ساتھ ہمارے نبی 7 آسمانوں پر گئے معراج کے وقت، کہ جب ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا آسمان پر جانا، کیسے جانا کیسے جانا، اللہ کی آواز آئی میرے مصطفیٰ آ جاؤ. ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیسا انتظار ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. بولو کتنے آسمان پر پہنچے ہمارے نبی؟ اب سننا برابر، ہم کو رمضان پر آنا ہے. 7 آسمان کے بیچ میں کوئی آسمان میں حضرت جبرائیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. 7 آسمانوں میں سے کوئی بھی آسمان کے بیچ میں حضرت جبرائیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. بولو کون ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو کہہ رہے کہ آپ کی پرمیشن ہو تو ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے ملاقات کی کیا ضرورت ہے، فرشتوں کا سردار تو ہمارے ساتھ میں، یعنی جبرائیل امین تو ہمارے ساتھ میں. لیکن وہ فرشتے نے کہا کہ نہیں، ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ کر لو گے تو بہت اچھا. ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو. حضرت جبرائیل نے پردہ اٹھایا. بولو سبحان اللہ. ارے وہ فرشتہ انسان کی شکل میں، بولو کس کی شکل میں، اور اتنا چہرے پہ نور، اتنا چہرے پہ نور، اتنا چہرے پر نور. اللہ کی قسم یہاں ہمارے نبی کے چہرے کا نور، وہاں جبرائیل کے چہرے کا نور، اب آنے والے فرشتے کے چہرے کا نور. اچھا فرشتے آ گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی نے وہ آنے والے فرشتے کو پوچھا تمہاری عمر کتنی؟ آنے والے فرشتے کو پوچھا تو وہ فرشتے نے جواب دیا میرے کو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، نہیں معلوم. لیکن حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا. بولو سبحان اللہ. یعنی وہ آنے والا فرشتہ کہتا ہے میری عمر میرے کو نہیں معلوم کتنی ہے، لیکن حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 ایئرز بیفور اللہ نے مجھے کریٹ کیا، اللہ نے مجھے پیدا کیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سر پر ہاتھ رکھا، اتنی لمبی عمر، حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے سے تم ہو، آسمانوں پر ہو، تو تم کام کیا کرتے ہو؟ بھائی اتنی لمبی عمر ہے تو تمہاری ایکٹیویٹیز کیا ہے، کام کیا کرتے ہو؟ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول جو بھی فرشتہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے کسی فرشتے کو کہا سبحان اللہ پڑھ، وہ قیامت تک سبحان اللہ پڑھتا رہے گا. اللہ نے جس کو کہا الحمدللہ پڑھ، وہ قیامت تک الحمدللہ پڑھتا رہے گا. اللہ نے جس فرشتے کو کہا لا الہ الا اللہ پڑھ، وہ قیامت تک لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا. کہا کہ سب کی الگ الگ ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری کیا ڈیوٹی ہے بھائی، تم کو کون سا ذکر اللہ نے دیا ہے؟ کہا میرے کو حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے پیدا ہوا، اسی وقت اللہ نے مجھے کہا تھا قیامت تک پڑھتے رہنا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد تو میں تو پڑھتا تھا محمد الرسول اللہ. آج پتا چلا کہ وہی محمد آ رہے ہیں، تو میں سیدھے اللہ کے دربار میں گیا. میں نے کہا جو زبان پر محمد الرسول اللہ اتنے ہزاروں سال سے کر رہا ہوں وہ محمد آ رہے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے. اللہ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہوں گا، ان سے پرمیشن لے لینا، وہ ہاں بولے تو ملاقات کر لینا. بولو سبحان اللہ. تو ہر فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ بولو آسمان پر کیا کر رہا ہے؟ اپنا اپنا ذکر کر رہا ہے. جس کو قرآن کریم نے بھی کہا، آپ میرے ساتھ میں پڑھو گے جو حافظ ہوں گے، ہر فرشتہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا جو قیامت تک کرتا رہے گا. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. سارے فرشتے کوئی نہ کوئی کام میں ہیں. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. اللہ فرماتے ہر فرشتہ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہے گا. کوئی سبحان اللہ پڑھے، کوئی الحمدللہ پڑھے، کوئی اللہ اکبر پڑھے، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، مگر یہ فرشتہ جو ہمارے نبی سے ملاقات کرے وہ کیا پڑھے؟ آواز پھر بیٹھ گئی آپ لوگوں کی. وہ کیا پڑھے؟ اب سننا.
ہمارے نبی سے فرشتے کی ملاقات ہوئی. ہاں ابھی ملاقات ختم نہیں ہوئی. ہمارے نبی نے فرمایا تریدو شیئا, کچھ چاہتے ہو؟ بھائی تم میرے پاس ملاقات کرنے آئے ہو تو کچھ چاہتے ہو؟ تو فرشتے نے بہت اچھا جواب دیا. ہم لوگ بھی بولو آمین, بولو آمین. وہ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ ہاں میں ایک چیز چاہتا ہوں. کہا کیا چیز چاہتے ہو؟ کہا بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے آپ کی پیشانی کو ایک مرتبہ چوم لو, آپ کی پیشانی کا یوں بوسہ لے لو, بس ایک مرتبہ مجھے اجازت دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. وہ فرشتے آئے اور بولو آہا کیا کیا عجب وقت ہوگا جب وہ فرشتے نے اپنے نورانی ہونٹوں سے نورانی پیشانی کو چوما ہوگا, نورانی ہونٹوں سے نورانی پیشانی کو چوما ہوگا, اور جبرائیل جیسے نور والے کے سامنے چوما ہوگا. بولو سبحان اللہ. خیر وہ فرشتے نے پیشانی چوم لی. پھر جب جانے لگے, وعلیکم السلام, جانے لگے تو فرشتہ کہتا اے میرے پیارے نبی, اے میرے پیارے نبی, ایک خوشخبری سناؤ. بشرا لک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے کیا خوشخبری سناؤ گے؟ کہا آپ کو نہیں, آپ کی امت کے واسطے. تو ہمارے نبی نے فرمایا جلدی بتاؤ. تو فرشتے نے سننا. اب یہاں دیکھنا, فرشتے نے پردہ اٹھایا. بولو فرشتے نے پردہ, ایک بڑا بیگ, بیگ سمجھتے ہو نا جس کو عربی میں کہتے ہیں صندوق, ایک بڑا بیگ اور گرین کلر کا, الاخضر گرین کلر کا بیگ. یہ ہماری مسجد چھوٹی ہو جاوے, یہ پورا وہاں اون کا وہ کنارے سے لے کے وہ کنارے تک اتنا بڑا بیگ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کہا ما حادث صندوق الاخضر. ہمارے نبی نے کہا یہ گرین بیگ یہ کیا ہے کیا؟ اور اتنا چمکنے والا, اتنا دمکنے والا, اتنا روشن, اتنا تابا, اتنا خوبصورت یہ بیگ ہے کیا؟ وہ فرشتہ جو آیا تھا نا, اس نے کہا ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ ابھی تو ہمارے نبی معراج میں مکے میں ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. اور اس وقت آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. اس وقت آپ پر اور آپ کی امت پر روزے. سچ بتاؤ ہمارے نبی مدینہ گئے؟ ارے بولتے جاؤ نا, گئے اور روزے, بولو نا روزے فرض ہے. وہ فرشتے نے اس وقت کہہ دیا تھا ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے اور آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. پڑھو میرے ساتھ میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم پر بھی روزے فرض, اگلی امتوں پر بھی. بولو روزے فرض. چلو وہ فرشتہ کہتا آپ مدینہ جاؤ گے, ایک وقت آئے گا آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. جو آپ کے امتی کا روزہ قبول ہوگا, وہ فرشتے نے کہہ دیا میرے پیارے نبی جو امتی کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ بیگ میں, یہ صندوق میں آئے گا, اور جس کا نام یہ صندوق میں آ گیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو ہمارا صندوق کھلا ہوا ہے. معلوم نہیں ہمارا نام پہلے گیا کہ نہیں گیا, لیکن یہ رمضان میں لے جائیں گے نام انشاءاللہ. نہیں بولو نا, ہاتھ اوپر کر کے بولو نا, لے جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ وہ فرشتے نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صندوق بنایا ہے, آپ کی امت کا مرد ہوگا یا عورت ہوگا, کلمہ والا مرد ہوگا یا کلمہ والی عورت ہوگی, اس کا روزہ قبول ہوگا, یہ صندوق میں اس کا نام جائے گا. اور اللہ کی قسم یہ صندوق میں نام چلا گیا, یدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. تو ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ہمارا نام وہ صندوق میں جاوے؟ بولو بولو بولو, ہاتھ اوپر کرو. سب چاہتے ہیں نا انشاءاللہ؟ تو روزہ رکھیں گے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. دوستو آپ کو یہ بیان کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دینا ہمارے چینل کو. دوستو آپ کو ملتے ہیں اگلے بیان میں. السلام علیکم.